پلاسٹک بیگ کا استعمال جتنا کم ہو بلکہ نہ ہو تو اتنا ہی بہتر ہے. ہم خود اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو پھر کوئی آ کے باہر سے آ کے کروانے کے لیے نہیں کر سکتا. منشیات کا عادی اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، جبکہ ایک پولیتھین بیگ کا اگر بندہ کوئی استعمال کرے یا اس کا زیادہ استعمال کرے تو اس کا اثر صرف ایک شخص پہ نہیں ہوتا، اس کا پورا معاشرے پہ، پوری انوائرمنٹ پہ اس کا اثر ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئمن میں آپ تمام کو خوش آمدید. ہمارے پچھلے پروگرام کے بعد جو ریسنٹلی ہم نے پلاسٹک بیگ کے بین کے حوالے سے ہم نے کیا تھا، اس کے بعد لوگوں کے بہت سارے کوسچنز بھی آئے. کچھ لوگوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا اس انیشیٹو کو، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیا یہ جو انیشیٹ لیا جا رہا ہے یہ ایک لانگ ٹرم کے لیے اس کو فالو کیا جائے گا یا نہیں. تو بہت سارے لوگوں کے ڈفرینٹ اس پہ اپنے وہ تھے. کچھ کہہ رہے تھے اس کو فالو اپ کرنا اس طرح مشکل ہو جائے گا، لیکن بہت سارے لوگ بہت اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے. تو ہم ڈفرینٹ شعبوں سے ہم لوگوں کو اس پہ ہمارے پروگرام پہ ہم دعوت دے رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہر شعبہ زندگی سے لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ کس طرح کا انیشیٹو ہے اور اس سے کیا اثرات ہوں گے. تو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں ساجد علی صاحب، جو کہ انوائرمنٹل کچھ آرگنائزیشن کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور ابھی وہ ہیں مرکزی انجمن امامیہ کے پریزیڈنٹ ہیں. اور ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا یہ انیشیٹو جو ابھی حکومت نے لیا ہے ایک اچھا انیشیٹو ہے، اور ان کے اس پہ کیا رائے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام علیہ. سر کیا حال ہے؟ تھینک یو ویری مچ عالیہ. بہت خوش آمدید سر آپ کو ہمارے پروگرام میں. تو ایک جیسے میں نے کہا ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے گورنمنٹ نے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے عالیہ آپ کا اور آئمن چینل کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور اس حوالے سے جو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے جو کہ انیشیٹو لیا ہے اس پہ اظہار خیال کرنے کا موقع دیا. واقعی یہ میں کہوں گا یہ بہت ریولیوشنری اسٹیپ ہوگا اگر ہم اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کر پائیں. تو اس سے پہلے بھی ایسے لاز بنتے رہے ہیں، پالیسیز آتی گئی ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن میں پھر پیچیدگیاں آ گئیں، پھر کسی حد تک یہ چیزیں چلیں، پھر اس کے بعد رک گئیں. لیکن اس دفعہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ EPA ہے، ان کا جو یہ انیشیٹو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ٹیم اس وقت کافی انرجیٹک اور پیشنیٹ ہے اس معاملے میں کام کرنے کے لیے. اور مجھے یقین ہے کہ اب ہمارے علاقے کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ خصوصاً، اب ان میں اویئرنیس بھی اتنی آ چکی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ابھی افیکٹولی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جی سر. اگر آپ دیکھیں تو یہ پلاسٹک بیگس، ہم تو بچپن سے ہی یہ چیزیں یوز کرتے ہوئے آئے ہیں. ہم تو بچپن میں بلکہ خوش ہوتے تھے کسی دکاندار کے پاس جا کے، بلکہ پیسے دے کے ہم پلاسٹک بیگس لے لیتے تھے تو ان کی پتنگیں بنا کے اڑایا کرتے تھے. وہ تو ہمارے لیے ایک وہ ایکسائٹمنٹ تھی ایک. تو لیکن ان کے جو نتائج ابھی آج کل معاشرے میں آ رہے ہیں ہمارے، ان بیماریوں کی شکل میں، پولوشن کی شکل میں، اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ خود بخوبی واقف ہیں کہ یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے اس کے اثرات تمام ہر ذی روح پہ یہ اثر انداز ہوتی ہیں. اس کے اثرات برے اثرات، یعنی اور بہت ساری اموات صرف پلاسٹک بیگس کے استعمال کی وجہ سے بھی ہوئی ہیں. اور اس کی ڈیکمپوزیشن تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ 1000 سال تک بھی اگر مٹی کے نیچے آپ دبا کے رکھ دیں تو یہ اسی کنڈیشن میں رہتا ہے. اب آپ اس کو نکالیں تو وہی اس کی پوزیشن میں، اور اس کی فزیکل کوئی فزیکل چینج نہیں آتا کہنے کا مقصد. تو اگر اس کے جلانے کی جو نقصانات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے. بالکل. تو اگر کہیں پلاسٹک کہیں پہ جل رہا ہو اور وہاں سے گزر رہی ہوں تو آپ کو تو سانس لینے میں اتنی دشواری ہوتی ہے. تو آپ پھر کہیں بہت پورے انوائرمنٹ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور ہم گلگت بلتستان ایک ایسے خطے میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ یہ بہت ہی پرفضا اور ٹورزم کے حوالے سے بہت بہترین اسپاٹ ہے. اس کو ہم نے حد الوسع اپنی کوشش کرنی ہے کہ ان تمام غلاظات سے اس کو پاک رکھنا ہے. ان کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں انوائرمنٹلسٹ ہوں، لیکن میرے کلیگس جو میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، میرے اداروں میں نے کام کیا، ان سے میری رہنمائی ان سے لی ہے میں نے. تو اس حوالے سے کہ یہ پلاسٹک بیگ کا استعمال جتنا کم ہو بلکہ نہ ہو تو اتنا ہی بہتر ہے، ہمارے انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی. اور ایون آج کل جو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ کا ایک امپیکٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے.
اوزون لیئر ختم ہونے کے قریب ہے، جس کے اثرات آپ خود دیکھ رہی ہیں. آج کل ہماری سردیاں بھی کچھ زیادہ ہی پرولونگ ہو گئی اور گرمیاں بھی کچھ گلگت ایک وقت گلگت میں اتنی گرمی نہیں پڑتی تھی، اب وہ بھی بڑھ گئی، آپ کو پتہ ہے. تو ہر چیزوں میں وہ بارشیں اپنے وقت پہ نہیں ہو رہی ہیں، تو کلائمیٹ چینج ہر جگہ میں آ رہا ہے. تو اس کا امپیکٹ اس پولیتھین بیگس کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہے. اور خاص کر اگر آپ یہ دیکھیں، آج کل ہم گلوف کی بات کرتے ہیں، آج کل ایک ایمرجنگ ایشو آج کل چل رہا ہے جس پہ لاکھوں کروڑوں ڈالرز خرچ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو انٹرنیشنل بڑے بڑے ادارے اس پہ ملوث ہیں کہ اس گلوف کو کیسے ہم اس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، ان کے نقصانات کو. تو ہماری گلیشیئرس کا پگھلاؤ ہونے میں بھی یہ پولیتھین بیگس کا بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ جی سر، جیسے کہ انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم اپنا وہ کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ بے شک. اسی صفائی سے ریلیٹڈ. جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اشرف المخلوقات اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ساتھ حدیث پہ بھی آیا کہ بھائی صفائی نصف ایمان ہے. جی. اب ہم صفائی کی بات کریں تو اگین یہی اسی پلاسٹک بیگس کی صفائی کے حوالے سے ہم لے لیں تو اگر ہم اپنے گھر سے کچرا اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دیں، وہ گلی سے وہ گاڑی آج کل میونسپلٹی کی بڑی مہربانی ہے، وہ جو ہماری آج کل جو وینس آتی ہیں وہ اٹھا کے لے کے جاتی ہیں. اگین یہ لے جا کے چھرمٹ داس میں کہیں پہ ان کو پھینک دیا جاتا ہے. اگر آپ شام کو کسی ٹائم آپ وہاں پہ جائیں تو لوگ یا وہاں کے جو مزدور ہوتے ہیں یا جو بچے کھیلتے کھیلتے وہاں کچرا اٹھانے جاتے ہیں تو انہیں پلاسٹک بیگس کو اکٹھا کر کے وہاں پہ پھر انہوں نے آگ جلائی ہوتی ہے. اور وہ آگ حالانکہ اگر وہ آگ تو کوئی 2-3 کلومیٹر دور جل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات جو 3 کلومیٹر دور کوئی گھر ہو وہاں تک اس کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں. تو صفائی ہر انسان کا فریضہ ہے، اولین فریضہ ہے. اور ان چیزوں کو ہم انشور تب کر سکتے ہیں کہ تب ان چیزوں کو کم سے کم ہم استعمال میں لائیں. جی، ہر انڈیویجول جب اپنا کردار ادا کرے. ایگزیکٹلی، ہر کوئی اپنی ڈیوٹی سمجھے. ایگزیکٹلی. تو جب تک ہم اس چیز کو پرسنلی اپنی پرسنل لائف میں اپنے گھر میں اس چیزوں کا وہ اطلاق نہ کریں تو پھر ہم سوسائٹی میں یہ چیز لے کے نہیں جا سکتے. تو اس کا ضروری ہے کہ ہر شخص، ہر انڈیویجول اپنی ذمہ داری سمجھے اس کو. ان چیزوں کے جو گورنمنٹ نے ایک اچھی پالیسی ابھی بنائی ہے اس پہ بین کے حوالے سے، اس پہ گورنمنٹ کا ساتھ دے، تب جا کے ان کی سکسیزفل امپلیمنٹیشن میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. سر، آپ پریزیڈنٹ ہیں مرکزی انجمن امامیہ کے، تو وہاں کے جو بچے ہیں یا ہمارے مدرسوں میں جو بچے رہتے ہیں، کیا ان تک یہ اویئرنیس ابھی آپ لوگوں نے بھی شروع کیا ہے؟ ان کو بھی اس چیز سے آپ لوگ اویئر کر رہے ہیں؟ جی بالکل. ریسنٹلی ہمیں ای پی اے کی طرف سے ایک مراسلہ بھی آیا تھا کہ وہ آپ اپنے جمعے کے سرمنس میں آپ کائنڈلی اس چیز کو اب بتا دیں. بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے تمام مساجد میں اور اکراس جی بھی جہاں پہ بھی ہے جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی یہ چیز باقاعدہ خطبے میں ہمارے آقائے محترم نے اس کا ذکر کیا تھا اور لوگوں کو اس کی باقاعدہ ترویج بھی دی تھی کہ اس کے پلاسٹک کے بیگس کے استعمال کو کم سے کم کیا جائے. اگین میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرتا چلوں. یہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز خطرناک ہے، بری ہے، گندی چیز ہے، ہم لیکن خود اس کو جب تک وہی بات ہے کہ ہم خود اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو پھر کوئی آ کے باہر سے آ کے کروانے کے لیے نہیں کر سکتا. میں ایگزامپل دوں، اگر آج کل جو منشیات آج یہاں پہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ چرس، ہیروئن، آئس، آج کل ہماری ہماری نسل، جو نئی نسل ہے اس میں انوالو ہوتی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے آپ کے سامنے شواہد موجود ہیں، ہمارے سامنے لوگ اس نشے کے عادی ہو رہے ہیں. تو اب ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ نشہ حرام ہے، نشہ بری چیز ہے، حرام ہے بری چیز ہے. لیکن گورنمنٹ کی بھی پالیسیز ہیں، قانون ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں بہت زیادہ. اس کے یعنی وہ اس کو روک نہیں پا رہی. حالانکہ انسداد یہ منشیات کے پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے تو وہ بھی اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں، پوری فورس ہے وہاں پہ، لیکن یہ چیز کم ہونے کی بجائے زیادہ بڑھ رہی ہے. اب اسی حوالے سے ہم اسی پولیتھین بیگس پہ بین کی جب بات کرتے ہیں، پالیسیز بن گئی ہیں، ٹھیک ہے. اب ان کی امپلیمنٹیشن میں جب تک ہم عوام خود آ کے سامنے نہیں آ جائیں، حکومت کا ساتھ نہ دیں، ان چیزوں کو روکیں نہیں، تو پھر یہ چیز اس کا بھی صحیح وہی امپیکٹ وہی ہوگا جو آج کل جو منشیات کی وجہ سے ہو رہا ہے. منشیات کا عادی اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، جبکہ ایک پولیتھین بیگ کا اگر بندہ کوئی استعمال کرے یا اس کا زیادہ استعمال کرے تو اس کا اثر صرف ایک شخص پہ نہیں ہوتا، اس کا پورا معاشرے پہ، پورے انوائرمنٹ پہ اس کا اثر ہوتا ہے.
تو اس سے ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے اس پہ غور کرنا چاہیے. جی سر آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے جو علماء کرام دیکھ رہے ہیں, جو اس طرح کے مدارس کے جو ہیڈ وغیرہ ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ وہاں پہ کس طرح کے اس کو امپلیمنٹ کریں, وہاں پہ لوگوں کو کس طرح اویئر کریں, کیونکہ وہاں سے بہت سارے بچے جاتے ہیں اپنے گھروں میں, اور وہ ہمیں یہ جو اقدام ہے یہ اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہے. اگر ہم اپنے گھر سے ہی اس چیز کو روکیں, اگر پرسنلی میں اس چیز کو اس کم سے کم استعمال کروں تو یہ اچھا وہ رہے گا, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے بہترین فورم اگین آپ نے کہا تھا کہ مسجدوں میں, مدرسوں میں, اسکولوں میں, جہاں جہاں پہ ہماری نوجوان نسل جو یوتھ اس وقت جو اس وقت انگیجڈ ہے, اس چیز کو بیسیکلی اگر ہم مدرسوں اور اسکولوں میں زیادہ چیزیں اس کی اویئرنیس کمپینس ہم چلائیں تو یہ ہمارے لیے بہت افیکٹیو ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی اس کا ایک مسجدوں کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. مدرسوں میں بچوں کی تعداد اتنی نہیں ہوتی جتنی ہم اسکولس میں ہوتی ہیں. رائٹ فرام ECD اسکولس اگر آپ اسٹارٹ لے لیں تو وہیں سے ہم اگر بچوں کو ابھی ترغیب دے دیں, تربیت دے دیں, اور یہ اویئرنیس ریزنگ کمپینس ہم چلائیں یا یہ ڈپارٹمنٹ چلائے, اور ہر ہمارے علماء, ہمارے مولانا حضرات اپنے اپنے مسجدوں میں اپنے ممبروں سے اس کے نقصانات اور اس کے تدارک کے لیے تدابیر جو کی جاتی ہیں اس کے حوالے سے خطبے دیں, لوگوں کو ترویج کریں, تو یقیناً اس کا بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا. اور اس کی میں یہاں یہ گزارش کرتا چلوں کہ ہم تو بین تو لگانے جا رہے ہیں, جو آلریڈی اس وقت مارکیٹ میں جو اویلیبل جو ہماری جو یہ پلاسٹک بیگس ہیں, تو اب انہوں نے بھی تو اب یوز ہونا ہے, تو اب جو نیچے سے جو کھیپ جو آ رہی ہے آپ نے اس کو روکنا ہوگا. اس کے لیے آپ کی کیا تدابیر ہیں, آپ نے کیا آپ نے سوچا ہوا ہے, اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ اس سطح پہ کیا اقدامات کر رہی ہے, کیونکہ جب وہ چیز وہاں سے آنی بند ہو جائے گی تو یہاں سے یہ چیزیں آپ امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر لیں گے. تو اس کے لیے کیا ہمارے پاس ایسا کوئی بیک اپ پلان ہے, کیا ہم اس کے بدلے میں اس کی ریپلیسمنٹ میں ہم ابھی ان دکانداروں کو جو مارکیٹس میں ہیں, ہول سیلرس کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ آیا ڈو وی ہیو دیٹ مچ بیگس اویلیبل, آئی مین کلاتھ بیگس اور پیپر بیگس. تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی ہے کہ آیا ہماری جو اس وقت جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں, یعنی ہر بندے کو آج کل شاپر پکڑایا جاتا ہے, چاہے وہ آپ کوئی سبزی لینے جائیں یا کوئی بھی چیز لینے جائیں تو آپ کو شاپنگ بیگ پکڑا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے آپ نے کیا, آپ کے بیک اپ پلان میں آپ نے ایسا کیا آپ نے وہ رکھا ہوا ہے کہ جو ہم وہ پلاسٹک بیگس کو ریپلیس کر کے یہ چیز ہم لوگوں کو دے دیں؟ آیا یہ اکنامیکل ہوگا ہی نہیں, یا اس کو الگ سے ایک پے کرنا پڑے گا؟ اگین ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں کی معاشی حالت آپ کو پتہ ہے, وہ اتنے امیر نہیں ہیں کہ نہ بڑے مہنگے بیگس افورڈ کر سکیں, ٹھیک ہے. ہم غریب لوگ ہیں ہمارے یہاں زیادہ, تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم ایسے کیا ہم سبسڈیز اس معاملے میں گورنمنٹ کیا دے رہی ہے ان کو, یہاں اس اسٹیج میں یا یہ فری لانچ کریں گے یا کچھ بیگس, یا اس حوالے سے ہمیں کچھ اس چیز پہ گورنمنٹ تھوڑی آگاہی دے دے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. سر ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ SCO کی جانب سے ہر موبائل پہ ایک میسیج آ رہا ہے کہ پلاسٹک بیگز کے حوالے سے, کے نقصانات کے حوالے سے, تو آپ ان اداروں کا آپ کیا کہیں گے, ان کے کس طرح کا رول ہے؟ یہ بہت ان کا اچھا انیشیٹو ہے ان کا بھی, کیونکہ موبائل ہر کسی کے پاس ہے. ایگزیکٹلی. آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, تو موبائل تو آج کل ہر بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر بندے کے پاس ہے, اور یہ میسیجز ڈیفینیٹلی بہت افیکٹو ہوتے ہیں. جو لوگ پڑھتے ہیں, اگر ان کو سمجھ نہیں آتی تو اگلے جو بندہ سمجھتا ہے اس سے پوچھ بھی لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ ایک کائنڈ آف اویئرنیس کمپینس ہے نا. یہ تمام اداروں کو چاہیے کہ آپس میں جیسے SCO EPA کے ساتھ مل کے ایک اویئرنیس وہ دے رہے ہیں, تو یہ ضروری ہے کہ تمام گورنمنٹ آرگنائزیشنز, پرائیویٹ آرگنائزیشن آپس میں مل کے گلگت بلتستان سے اس غلیظ کو ختم کرے اور ہمارے اس ماحول کے تحفظ کرے. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. سر ہمارے پلیٹ فارم سے آپ جو دیکھنے والے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو آلریڈی میں دے چکا, لیکن پھر بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری گھروں میں بیٹھی ہماری مائیں بہنیں, میری نوجوان نسل, ہمارے بزرگوں سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پولیتھین بیگ کا, اس پلاسٹک کے تھیلوں کا کم سے کم استعمال کریں. یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہم جو نسل اس وقت گزر رہی ہے, اس وقت اس کوریاز میں, اس گلگت بلتستان میں جی رہے ہیں, آنے والی نسلوں کو ہم ایک
صحت مند گلگت بلتستان اور صحت مند پاکستان اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گورنمنٹ کے اداروں کا شانہ بشانہ ساتھ دینا ہوگا تاکہ اس بیماری کا جتنا جلدی تدارک ہو سکے ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. سر بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. بہت ایک زبردست انیشیٹو ہے. ہمارے پچھلے پروگرام میں بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو فالو نہیں کیا جائے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ خود اس چیز کو آپ فالو کر رہے ہیں؟ کیا آپ پرسنلی جو ایک اچھا اقدام لیا ہے کیا آپ اس اقدام میں آپ ساتھ دے رہے ہیں گورنمنٹ کی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب باہر سے کوئی ٹورسٹ آتے ہیں وہ کہیں پہ کوئی بوٹل پھینکے یا کچھ تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ گندی ہو رہی ہے اور اس سے اس کی خوبصورتی پہ اثر پڑے گا. لیکن یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ خود اپنے سرزمین کی حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو چلے آج سے ہماری ڈیوٹی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم سے گورنمنٹ کے اس اچھے اقدام میں ہم ان کا ساتھ دے دیں. انشاءاللہ اس کے الٹرنیٹ باقی جو دوسرے پلاسٹک وغیرہ یوز ہیں کسی فارم میں بھی آتے ہیں, ہمیں اسٹیپ 1 سے سٹارٹ کرنا ہوگا. آج اگر ہم نے یہ پلاسٹک بین کی ہے تو انشاءاللہ کل کو باقی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی کم ہوں گے. دے دیں ہمیں اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی ہم ایک اچھے گیسٹ کے ساتھ آپ کو ملاقات کروائیں گے اور کریں گے بہت ساری باتیں. اللہ حافظ.